امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی آج ان کے ساتھ, جی بالکل, عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی, تو وہ ویسے کہا ان کو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی امریکی غلام ہے, یہ ساری باتیں بتا دی ان کو آپ لوگوں نے؟ ایبسولوٹلی, ان کو تو معلوم ہے یہ باتیں, اسی لیے آپ نے اگر سنا ہوگا, جی آپ نے سنا ہوگا عمر ایوب صاحب کی گفتگو, ان کو نوٹ وربال آیا تھا فارن آفس کی طرف سے ایک ڈائریکٹ چینل کے تھرو, یہ نہیں کہ کسی نے فون پہ واٹس ایپ کیا یا کوئی سائٹ چینلز تھے, آفیشیل چینل کے تھرو, فارن آفس کے تھرو ان کو انٹیمیٹ ہوا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان سے ملاقات بھی اپنے چیمبر میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمان کے اندر کی. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ سب کے سامنے ہے, کچھ چھپایا نہیں جا رہا, ایک بڑے شفاف طریقے سے ایک بڑے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے ان کی ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے اپنے جو خدشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے اور ان سے ڈسکس کیا کہ یہ ہمارے خدشات ہیں, آپ کا اس میں کوئی عمل دخل ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ کیونکہ ڈپلومیٹس ہیں, ڈپلومیٹس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہے ٹو رپورٹ بیک ٹو دیئر ہوم کنٹری کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے کیا تاثر ہیں. آپ کی پارٹی کے دو سینئر رہنما, جس میں سے ایک سابق سپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اور ایک ایسپیرنٹ ہیں اس وقت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے کے, شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے امریکیوں کے حوالے سے بڑا ریسنٹ پچھلے ایک ہفتے کے اندر چند بیانات دیے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو لسن ٹو دس, اور اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سنیے دونوں کیا فرما رہے ہیں. شو خان صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن شو کیا, جو ہمارے بیسز جو ہے نا اس وقت امریکن کو دیا گیا, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. یہی بات تھی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دو ہوائی اڈے فراہم کیے ہیں, ایک ایران اور ایک افغانستان کو مانیٹر کرنے کے لیے امریکیوں کو. جی مہربانو صاحبہ, یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب یو ہیو ٹو لیو آور بیسز, آپ کو چھوڑنے پڑیں گے اڈے ہمارے. یہ آپ بہت مذاقیہ ہے منصور جی, یہ تو ہمارا پہلے دن سے ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم بالکل اس میں یقین نہیں رکھتے کہ امریکہ یا کسی اور ملک کو پاکستان سرزمین پر کوئی بھی بیسز دیے جائیں. یہ تو ہمارے تحفظات ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں, جب ہم حکومت میں بھی تھے اور آج بھی. جی ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا. جی منصور صاحب, تو میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا موقف ہمیشہ کیا رہا ہے اور وہ کنسسٹنٹلی وہی ہے, آج بھی وہی موقف ہے. ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, حکومت کوئی اور ہے, کیئر ٹیکر کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی ہوگی یا اس چیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ حکومت ہوئی ہوگی, معاہدہ ہوا ہوگا جس کی بنا پر ان کو بیسز دیے گئے ہیں. ہمارا تب بھی اس پہ جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہمارا اب بھی جواب اسی پر یہی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. پاکستان کی سرزمین پر کسی اور ملک کے جہاز نہیں ہو سکتے. ہم اپنی سرزمین کو اپنے جو کہاں سے آئی ہے استعمال کرنے نہیں دیں گے. کہاں سے آئی ہے خبر, کون سی بیسز ہیں, مجھے اس کے بارے میں تو بتائیے. اب آئی ڈونٹ نو, ایگزیکٹلی یہ تو مجھے نہیں معلوم سر. آپ نے ایک یو ہیو پلیڈ So sir, you have played a statement for me and I'm just telling you کہ ہمارا تو موقف یہی رہا ہے, اس پہ بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ہمارا موقف تو نہیں بدلتا. میں نے موقف مزید آپ وضاحت چاہ رہے ہیں کہ یہ کہاں ہوئی بات. فیکچوئل پوزیشن پوچھ رہا ہوں. آپ کے پارٹی کے لوگ, شیر افضل مروت صاحب نے آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے, آپ نے 2-3 ہفتے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ایک ہوائی چھوڑی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں سعودی عرب بھی شامل تھا, ٹھیک ہے, جس کو آپ لوگوں نے پھر خود ڈینائی کیا بیٹھ کے. آپ لوگوں نے خود پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ان کی ذاتی رائے ہے, without taking any action. Now there is another rumor, ایک اور نیا جو ہے وہ کھل گیا ہے کہ جناب امریکہ کو بیسز دے دیے ہیں, امریکہ کو جو ہوائی جہاز اڈے دے دیے ہیں. پلیز ٹیل می, آسک یور پارٹی لیڈرشپ, کون سے اڈے ہیں, کون سے ہوائی اڈے دے دیے ہیں؟ منصور دیکھیے, مگر ہماری پارٹی کی طرف سے آفیشلی اس پہ نہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی. میں تو پہلی دفعہ سن رہی ہوں. آپ آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں میں نے کچھ مس کر دیا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا اصولی موقف اس پہ یہی ہے. مجھے تو نہیں معلوم, میں نے تو نہ کہیں پڑھا ہے, نہ ہماری جماعت کی طرف سے اس کے اوپر جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں یا سینٹرل آفس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا کوئی رد عمل آیا ہے, نہ چیئرمین گوہر کی طرف سے, نہ ہی عمر ایوب صاحب کی طرف سے. کہاں سے آئی ہے. میں جعفری صاحب, میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. میں آ رہا ہوں عظمت صاحب, ایک میں جعفری صاحب سے ذرا کامنٹ لے لوں اس کے اوپر. سر یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پیپل آر گیونگ اسٹیٹمنٹس
اپنا پرسنل لینس اور اس کے بعد جب وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب isn't this a joke؟ اب اس پہ نہ ہنسا جائے, اس پہ کیا کیا جائے جعفری صاحب؟ میرے خیال میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی جب سربراہ اتنے مہینوں سے امپریزنڈ ہو اور کانٹیکٹ ود دا میڈیا بھی اتنا لمیٹڈ ہو, اور اس پارٹی کے اندر کون کتنی زور بازو دکھا سکتا ہے کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ پچھلے چند ماہ میں کم از کم ابھرے ہوں, تو اس طرح کا انڈسپلن تو آ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں پارٹی کی جو بھی سینٹرل پوزیشن ہے وہ اگر سامنے رکھی جائے اور ان لوگوں کو ساؤنڈ بائٹس کا موقع نہ دیا جائے, خاص طور پہ سنجیدہ معاملات پہ, تو بہتر ہوگا. جی عظمت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, گو ایٹ. مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مہر کا آج موڈ ایسا کیوں ہے. مہر نے جو ہے نا بالکل ایک چیئر لیڈر کی طرح جو ہے وہ ثابت ہوئی ہیں. کھیل 2 ٹیمیں رہی ہیں, مہر باہر ہے, ہمیں خوشی چلے جا رہی ہیں. پورا خطبہ فرما دیا انہوں نے ہمیں کہ وہ یہ ہو. مہر بانو صاحبہ, یہ امریکی سفیر کی ملاقات ان کے مشہور اور سنیر ترین صحافیوں میں سے ایک حفیظ اللہ نیازی نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی والدہ شوکت خانم کے بارے میں حیران کن انکشافات کیے ہیں. حفیظ اللہ نیازی نے حال ہی میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے شو میں شرکت کی. شو کے دوران خاتون میزبان نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان آپ کے چاچا زاد بھائی ہیں اور ان کی والدہ آپ کی ساس, تو ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی خاتون تھیں. اس سوال کے جواب میں حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ عمران خان کی والدہ ایک عظیم خاتون تھیں اور ان کے 6 بچوں میں کسی میں بھی ماں والی خصوصیات موجود نہیں تھیں. اس کے بعد میزبان نے سوال کیا کہ عمران خان بچپن میں کیسے بچے تھے, جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ بچپن میں ڈرپوک قسم کے تھے, کیونکہ جب ہماری 2 سے 4 مرتبہ لڑائی ہوئی تو وہ ڈر کر بھاگ گئے, لیکن پھر جب وہ جوان ہوئے تو کسی سے نہ ڈرنے والے مضبوط نوجوان بنے. صحافی حفیظ اللہ نیازی نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں ان میں جو یہ تبدیلی کرکٹ کی وجہ سے آئی ہے, کیونکہ 12 سال کی عمر سے ہی ان میں کرکٹ کھیلنے کا جنون پیدا ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ کرکٹ کی پریکٹس کرتے ہی نظر آئے. واضح رہے کہ عمران خان نے والدہ کی وفات کے بعد پاکستان میں کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا افراد کے لیے ایک اسپتال بنایا جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. اس اسپتال کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر, شوکت خانم, رکھا. یہ اسپتال بنانے کا خیال انہیں تب آیا جب وہ والدہ کو علاج کے لیے لندن لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ والدہ کے ساتھ والے بیڈ پر ایک اور خاتون جو کینسر کے ہی مرض میں مبتلا تھیں, ان کا بھی بالکل اسی طرح علاج کیا جا رہا تھا جس طرح ان کی والدہ کا کیا جا رہا تھا. لیکن اس خاتون کا علاج نیشنل ہیلتھ سروس پر مفت ہو رہا تھا اور ان کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا.